جی علامہ صاحب، یہ کانسیپٹ جو ہے نور پرستی کا، یہ اسماعیلزم کی بنیاد ہے۔ جس طرح توحید ہم مسلمانوں کا ایمان کا جز ہے، اسماعیلزم میں جو ہے وہ نور کی عبادت جو ہے، جو ان کے امام کے اندر ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے مولا علی تک آیا، اور مولا علی کے بعد ان کے 49 امام جو کہ ابھی کرنٹ امام شاہ کریم الحسینی ہے، ان تک پہنچا۔ اور جس نور یعنی کہ وہ اللہ کا جو نور ہے، اسی کے تحت ان کو وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نور پرستی کرتے ہیں، کیا یہ بھی شرک کی زمر میں آئے گا اور توحید کے مخالف ہے؟ جی میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا، میں نے اب یہ چونکہ آپ نے کلپ ایک لگا دیا تو لیکن میں نے جنرل ایک بات شروع میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ اللہ رب العزت کی جو خاص صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے توحید فی الالوہیت، اللہ رب العزت کو الہ ماننا، اللہ رب العزت کو معبود ماننا، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو یاد رکھیے کسی کی عبادت میں ہر شے آ جاتی ہے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ اب یاد رکھیے پوری کائنات میں جو جہاں تک بھی چلا جائے، جس مقام تک بھی پہنچ جائے، وہ مخلوق رہے گا۔ ہی از گوئنگ ٹو بی اے کریشن۔ پوری کائنات میں کریٹر ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہر شے کریشن ہے، اور کریشن کی عبادت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہی تصور تو تھا جو کفار اور مشرکین مکہ، ان کا تصور یہی تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر، ان کو پھر خدا کا شریک سمجھنا یا خدا کا مقرب سمجھنا اور پھر ان کی عبادت شروع کر دینا۔ یاد رکھیے ایک اصول کے طور پر یہ بات یاد رکھیے، جو شے کریشن ہے، جو شے مخلوق ہے، جس کو تخلیق کیا گیا ہے، جو خلق ہوئی ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی فارم میں بھی ہو، وہ کسی شکل میں بھی ہو، وہ چاند کی شکل میں ہو، وہ سورج کی شکل میں ہو، وہ انسان کی شکل میں ہو، وہ جن کی شکل میں ہو، وہ دنیا کی کسی مخلوق کی شکل میں بھی ہو، اس کو کوئی بھی آپ ٹائٹل کوئی بھی نام دے دیں، جو شے تخلیق کی گئی ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت صرف اور صرف اور صرف اس کی ہوگی جو کریٹر ہے، جو خلق کرنے والا، جو پیدا کرنے والا ہے۔ یا تو پھر یہ تصور بنائے کہ معاذ اللہ ہمیں پیدا کرنے والے یہ ہے، یا تو کسی کو اپنا کریٹر سمجھے، کسی کو اپنا خالق سمجھے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے آگے جھکیں۔ اور یہی تصور تھا جو باقی مذاہب میں، جیسے آگ کی لوگ پوجا کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ ہم آگ کی پوجا کریں گے تو مانتے تھے کہ آگ میں جلنا ہے جا کر، تو ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ دوزخ میں ہمیں آگے جا کر نہیں جلائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے جو ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو اگر آج کوئی یہ تصور کرے اور یہ تصور رکھے کہ معاذ اللہ اتنی جنریشنز کے بعد اور اتنے زمانوں کے بعد چلتا اللہ رب العزت کا نور ایک ذات میں آگے آئے اور وہ لائق عبادت ہے، تو پھر اس سے پہلے کرسچینٹی کو آپ کو ماننا پڑے گا معاذ اللہ، کیونکہ وہاں تو ڈائریکٹ وہ مانتے ہیں کہ براہ راست اللہ کا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، وہ تو واسطوں سے بھی نہیں مانتے۔ یہاں تو آپ کئی جنریشن سے گزار کر اس نور کو مان رہے ہیں، وہ تو براہ راست اللہ کا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں، تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کے ان کی عبادت شروع کر دیں گے؟ تو یہ تو آپ اللہ رب العزت کے توحید کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے ساتھ یہ تو مذاق والی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر اتنی جنریشنز کے بعد نور یہاں اس کی عبادت جائز ہے، تو پھر اس سے پہلے ان لوگوں کو کرسچینٹی کے اندر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت جائز قرار دینا ہوگی۔ اور قرآن مجید پورے کا پورا اس کی چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے تصور کو واضح کیا ہے اور کلیئر کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے معجزاتی طور پہ انہیں پیدا کیا ہے، معجزاتی طور پر ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب ایک براہ راست بغیر والد کے پیدا ہونے والا، اس کو اللہ کا نور ہم قرار دے کر اس کی عبادت نہیں کر سکتے بطور مسلمان، تو جو اتنے واسطوں اور وسیلوں سے اور اتنی جنریشن سے ہوتا ہوا آج پہنچا ہے، وہ کیسے لائق عبادت ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصور کسی طریقے سے بھی اسلام کا نہیں ہے اور اسلام کا عطا کردہ نہیں ہے، اور اسلام کسی طور پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو اوپر کی طرف لیتے چلے جائیں تو نیچے آ کر، بھائی اتنے واسطوں میں نیچے آ کر آپ کو عبادت کرنے کی آج کیا ضرورت ہے؟ وہ نور براہ راست جو آپ کے عقیدے کے مطابق، کسی کے عقیدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا حضرت مولا علی اور پھر آگے چلا ہے، تو پھر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیوں نہیں کرتے آپ؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر وہ نور تو براہ راست وہاں آیا تھا، تو اتنا نیچے آ کر آج کے زمانے میں آ کر اس کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ اوپر جا کر ان کی عبادت کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور کوئی مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا اور کوئی بھی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرے۔ ان کو ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، پہلے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو عبدہ کہتے ہیں ورسولہ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔
تو رسالت کا ذکر بھی ہم بعد میں کرتے ہیں، بندہ ہونے کا ذکر پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ جتنے کمالات، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ شانیں تو کسی اور کو عطا نہیں کی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبے کی حامل شخصیت اور ہستی، اگر ان کی عبادت نہیں ہو سکتی اور اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا، تو بعد کے زمانوں میں کوئی آج یا بعد قیامت تک کوئی کیسے کسی کو معبود بنا سکتا ہے، یا کسی کو وہ مقام کیسے دے سکتا ہے جو صرف اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے.